एक दफा फिर हमारा साथ देने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आज हमारे साथ मौजूद है ओरिया मकबूल जान साहब, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, हमारा साथ दे रहे हैं जैद हामिद साहब, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, और हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे तस्नीम कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। बहुत अहम सवालात जो हैं वो अभी भी अपनी जगह कायम हैं, जवाब हमें मिल नहीं रहे। अभी तक ये मालूम नहीं हो रहा कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने इतने वसूख से ये कैसे कह दिया कि ऑपरेशन किया गया, सक्सेसफुल था और उसामा बिन लादेन जो है वो हलाक हो चुके हैं। हमारे पास इसका क्या सबूत है और क्यों उसको समुंदर बुर्द कर दिया गया? कोई तस्वीर नहीं ली गई, कोई एविडेंस नहीं दिया गया, ऐसी क्या बात है? और इसी के साथ साथ ये भी कि पोस्ट उसामा बिन लादेन अब अलकायदा का क्या फ्यूचर होगा? ब्रेक पे जाने से पहले मैंने 2006 के अंदर जो टारगेट करके यूएस ने मारा था जो अबू मुसाब अल जरकावी को, जो तब इराक के अलकायदा चैप्टर के हेड थे, उसका एग्जाम्पल भी दिया था। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर कि आखिरकार हम लोगों ने लिप सर्विस जो है महज वेस्ट को खुश करने के लिए की है। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे वेस्ट का अब हमारे साथ क्या रद्द अमल होगा, क्या ट्रीटमेंट होगी। मगर पहले आप ये बताइए, कुरैशी साहब के पास तो और कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। माजरत के साथ कुरैशी साहब, आप लाइन पे ही हैं मेरे साथ, क्या कहना चाहिए था हमारी हुकूमत को? देखिए, इस वक्त जो कन्फ्यूजन है ना, हुकूमत को इस वक्त कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैप हुई है। उसामा बिन लादेन अगर है कोई होता तो इस वक्त तक मीडिया में बहुत ओपन आ चुका होता और वो बताते। आज कल एक बीबीसी में सुन रहा था कि वो उसको टेप को जो है ना वो एडिट करना चाह रहे हैं, वो अपने टेक्निकल मूव नहीं बताना चाहते। मैं और आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ 5 मिनट की बात होती है टेप एडिट करना, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं अब तक आ चुका होता। दूसरी बात यह है कि ये एक 9/11 है और उस 9/11 को मीडिया इवेंट बना के उसको कैश करेंगे और उसी झूठ की बुनियाद पे पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उनकी नजरें हैं और वो चाहते भी यही हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी तरह जब तक वो खत्म नहीं होगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन असल मसला ये है कि अगर अमेरिका यहाँ आता है तो वॉर जोन उसका एक्सटेंड हो जाएगा और वॉर जोन 2 मुल्क बनेंगे, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। उस वॉर जोन में उससे पहले के पहले अमेरिका आपको मुकम्मल तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर बताए कि पाकिस्तान इज टेररिस्ट हब, आपको खड़े होकर कहना चाहिए कि ये फसाड है, ये झूठ है और ये अमेरिकन ऑपरेशन जो है इट इज ऑल होक। या बिल्कुल कुरैशी साहब, आप एक बात समझ रहे हैं ना, ओबामा का तो इलेक्शन बन गया, अगला इलेक्शन आपकी हुकूमत के अंदर जो है, आपके इलेक्शंस अगले जो हैं वो कितने अभी तक स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं? आप इसके ऊपर भी गौर कर रहे हैं? रेमंड डेविस के भी अभी तक सवाल हैं, हमें जवाब नहीं मिले। अब उसामा बिन लादेन के भी होंगे जो हम एटलीस्ट मीडिया नहीं भूलेगा और लोग भी पूछेंगे कि हमें सबूत दीजिए, हुआ क्या था, हमारी सॉवरेंटी, हमारी बका को किस तरह चैलेंज कर दिया गया। आप इस बात का अंदाजा है आपको? देखें, अब जो डिबेट हमें लेके जानी चाहिए इस तरफ लेके जानी है कि उसामा बिन लादेन मारा जा चुका है और अमेरिका को डिबेट जिधर लेके जानी है वो मुझ पे छोड़ दीजिए कुरैशी साहब। मैं बात कहने वाला हूँ, वो सुन ले, फिर उसके बाद बेशक जैसे मर्जी बात करें। अब डिबेट हमें ये लेके जानी है चाहिए, जैसे ईरान ने कहा है कि उसामा बिन लादेन मारा जा चुका है तो लिहाजा अब इनको वापस ही अमेरिका को वापस अमेरिकन को वापस जाना चाहिए। वो तो हिलरी क्लिंटन ने बता दिया कि हम नहीं जा रहे। What's the proof, कुरैशी साहब? You're talking hypothetically. What are you basing your argument on? जी मेरी बात सुन ले। अब हमें डिबेट ये लेके चलनी पड़ेगी कि जो अरसा दराज से एक डिबेट थी कि उसामा बिन लादेन इधर मौजूद है और आज वो उसामा बिन लादेन उनके हाथों मारा गया है और वो जो इशू था उनका, जो एक उनका पॉइंट था जिसकी वजह से वो एक अपनी क्लैरिफिकेशन करते थे कि हम इस वजह से इधर घूम फिर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ अमेरिका के पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होगी इस हवाले से कि वो अब उनके पास ज्यादा ठोस मवाद आ गया है सर कि आपके ऊपर प्रेशर डालें कि हकानी नेटवर्क को अटैक करो शुमाली वजीरिस्तान में। अब उनके पास ज्यादा जो है जवाब आ गया है कि आपके ऊपर मजीद प्रेशर डालें, ड्रोन स्ट्राइक्स इंक्रीज कर दें, अपने ऑपरेशंस ग्राउंड के ऊपर इंक्रीज कर दें। अगर आप मुझे इजाजत दें कुरैशी साहब, मैं जैद साहब, आप जी एक सेकंड, जैद साहब आपकी जानिब आती हूँ। क्या बात है कि हम लोग इधर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये उसामा बिन लादेन था भी कि नहीं था? वेस्ट के अंदर किसी ने ये सवाल नहीं उठाया, वो तो इतने विलिंगली, चाहे आप टाइम स्क्वायर में देखें, आप व्हाइट हाउस के बाहर देखें, एक जश्न मनाया जा रहा है पूरे अमेरिका में, पूरे वेस्ट के अंदर, ऑल ओवर इंडिया में भी। मैं आई एम ग्लैड कि अब आप इस सेगमेंट की तरफ आई हैं। देखिए, एक बात जहन में रखिएगा, मैं ओरिया मकबूल जान की इस बात से पूरी तरह हम इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो पिछले कई बरसों से इन्होंने 4th जनरेशन वॉर मुसल्लत की हुई थी, जिसके तहत पाकिस्तान को यूगोस्लाविया की बुनियाद पर तोड़ना था और सॉफ्टनिंग अप ऑपरेशंस हो रहे थे। पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान को सॉफ्टन अप किया जा रहा था और ये जो आज वाकया हुआ है
اس کے بعد اس آپریشنز کا لاسٹ فیز شروع ہو جائے گا جس کے بعد فزیکل ڈس انٹیگریشن کی طرف یہ لوگ موو کریں گے. پاکستان پہ براہ راست اسی طرح حملے کیے جائیں گے جس طرح یوگوسلاویا پہ نیٹو نے ڈیٹون پیس ایگریمنٹ سے پہلے کیے تھے. اور ڈیٹون پیس ایگریمنٹ وہ تھا کہ جس سے پہلے بوسنیا, سربیا, کرویشیا, کوسوو, مونٹینیگرو ان کی شدید لڑائی کروا کر, آپس میں سول وار کروا کر, فیڈرل آرمی کو پروونسز کے خلاف استعمال کر کے, اکانومی کولیپس کر کے, گورننس اور لا اینڈ آرڈر کو خراب کر کے, انفارمیشن وار ان پر مسلط کر کے یوگوسلاویا کو اتنا کمزور کر دیا کہ اس کے بعد نیٹو براہ راست اس میں داخل ہوئی. اور وہ ایڈریاٹک سی میں ان کے بحری بیڑے ہوا کرتے تھے, اور ان کو ایڈوانٹیج یہ تھا یوگوسلاویا میں کہ ان کی سپلائی لائن یوگوسلاویا سے نہیں گزرتی تھی, لہٰذا یہ ایڈریاٹک سی سے حملے کرتے تھے. اور اتنا مجبور کر دیا یوگوسلاویا کو توڑ کر انہوں نے کہ آخر میں رچرڈ ہولبروک نے ڈیٹون پیس ایگریمنٹ کے تحت اس کو توڑ کر 6 ملکوں میں تقسیم کر دیا. آج کے واقعے کے بعد اب نیٹو اس ایگریسو پالیسی پر آپ کے خلاف کام کرے گی امریکنز کے ساتھ کہ جس کے تحت اس وقت آپ کی اکانومی کولیپس ہو چکی ہے, اس وقت انفارمیشن وار اور میڈیا کی جنگ آپ بری طرح ہار چکے ہیں, پاکستان کا تمام میڈیا انارکک ہے, آلموسٹ 5th کالمسٹ ہے دشمن کی طرف سے, کوئی اس میں نہ ویلیو ہے, نہ ویلیوز ہیں, نہ سینس آف ڈائریکشن ہے, نہ سینس آف تھریٹ ہے. اور اس وقت پاکستان میں سول وار اس حد تک پہنچا دی گئی ہے کہ کراچی سے وزیرستان تک آرمی انگیج ہوئی ہے, اور مین سٹریم پارٹیز صوبائیت اور علاقائیت کے نام پر نئے صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں. اس سے زیادہ بڑی خودکشی اس قوم کی نہیں ہو سکتی کہ جب آپ قومیت کی بنیاد پر صوبے بنانے کی بات کریں. ہم ایک نظریاتی اسلامی ملک ہیں, آپ نے اگر اس بنیاد پر صوبے بنائے تو اس ملک کی روحانی جڑ صوبوں کے ایشو سے تو ایک دفعہ واپس آتے ہیں نا زید صاحب, مگر میرا اگین جی پراچا صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے. قریشی صاحب آپ آئی ہوپ بڑا کلیئرلی سن رہے ہیں, بیکاز میں چاہتی ہوں کہ آپ کا بھی اس کے اوپر موقف آئے کہ کیا واقعی اب پریشر مزید بلڈ ہو جائے گا؟ اچھا, اس میں ایک بات تو یہ ہے مہر کہ یہ کوئی کریڈٹ لینے والی چیز نہیں تھی, اور اب حکمرانوں کو یہ کریڈٹ لینے کے بجائے جو ہے جو سچویشن ہمارے ساتھ ہوئی ہے اس پہ من حیث القوم من حیث الملک ہمیں اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. اور اپنی کس کے خلاف احتجاج کریں ڈاکٹر صاحب, پھر کھل کے کہیں عسکری قیادت کے, سیاسی قیادت کے, کس کے خلاف احتجاج کریں؟ میں تو یعنی امریکہ کے خلاف پوری قوم کی طرف سے عسکری قیادت بھی اس میں شامل ہو. جو خطرات ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں, جس کا جناب اوریا مقبول جان صاحب نے بھی ذکر کیا ہے اور زید حامد صاحب نے بھی. لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ امریکہ بھی اپنی تاریخ کے کمزور ترین صورتحال میں ہے. $14,000 بلین کا وہ مقروض ہے, ہر روز $3,000 بلین کا وہ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی میں ایک منٹ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اگر اس خوف زدگی سے نکلیں, یہ ہماری بزدل قیادت جس نے جو آج جشن منا رہی ہے, جو آج حلف اٹھا رہی ہے, جو آج ریوڑیاں بانٹ رہی ہے, جو آج تالیاں بجا رہی ہے, یہ اس بزدل قیادت سے ہم نجات حاصل کریں. اور اس ملک کے اندر مجھے کیوں یہ محسوس ہو رہا ہے قطع کلامی معاف کہ ہم ابھی بھی اس کے اوپر سیاست چمکا رہے ہیں, چاہے مشاہد اللہ صاحب ہوں, چاہے تسنیم قریشی صاحب ہوں, چاہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈاکٹر صاحب آپ ہوں, آپ ایک قیادت کی بس بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں مطلب اب ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ کیا ہم امریکہ کے سامنے بچتے چلے جائیں؟ کیا ہم اس سے خوف زدہ ہوتے چلے جائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا. اگر ہم بحیثیت قوم تیار ہو جائیں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو امریکہ جنگ اپنی افغانستان میں ہار چکا ہے, اب وقت ہے کہ اسے کہیں کہ افغانستان سے فوجیں نکالے, اب وقت ہے کہ کہیں کہ ڈرون حملے بند کرے, اب وقت ہے کہ نیٹو کی سپلائی بند کی جائے, اور بحیثیت قوم ہم مقابلے کے. تو مشاہد اللہ صاحب یہ ہم کس طرح کریں گے؟ ہماری انفارمیشن کے مطابق 11 کور کمانڈرز میں سے آدھے سے زائد ہیں جو کیانی صاحب سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر کار ہمیں اس یو ایس پاک الائنس میں ہمارا کیا فائدہ ہے. اس سوال کو اٹھاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا ایک انٹرنیشنل پول ہوا تھا ارلی 2010 لاسٹ ایئر کے اندر, جو بتایا تھا کہ بس محض 3% پاکستانی ہیں جو القاعدہ کو ذاتی طور پہ ایک تھریٹ سمجھتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کے 68% ہیں, یعنی کہ 70% کے قریب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ ہی ہمارا دشمن ہے. اگر ہم نے تعین اتنے آرام سے کیا ہوا ہے, کوئی گریز نہیں ہے, there is black and whites in front of you, where is the problem? دیکھیں پرابلم جو ہیں, ایک تو ہمارے ملک کا اوورآل پرابلم اگر پچھلے 65 سال کا نکالا جائے تو وہ تو یہی ہے کہ یہاں پہ حکومت تو سویلین حکمرانی رہی نہیں. اس کے بہت سارے پھر نتائج الٹے سیدھے نکلے, ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. اور آج بھی آپ یہ دیکھ لینا, ابھی آپ فرما رہی تھیں, دیکھیں میں ایک اور بات مجھے یاد آئی, آپ کو یاد ہوگا
کہ جارج بش نے ایک چلائی تھی اسامہ بن لادن کی کیسٹ اور الیکشن جیت لیا تھا اس ایک کیسٹ نے. یہ اسامہ بن لادن جو ہے نا یہ بڑا ویلیویبل چیز ہے امریکہ کے لیے. ابھی الیکشن اوباما صاحب جیتیں گے, آج کے جو وہاں پہ پولز آ رہے ہیں وہ 87% پہ ان کی مقبولیت ایک دم چلی گئی ہے. اور پھر یہ جو انہوں نے شکوک و شبہات چھوڑے ہیں کہ جی ہم نے سمندر میں پھینک دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کے آپ امکانات رکھیں کہ یہ دوبارہ اسے زندہ کر دیں کسی وقت. کہے کہ جی وہ جو ہم نے پھینکا تھا وہ غلطی سے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کا ڈرائیور گر گیا تھا, وہ نہیں گر سکا تھا اور وہ زندہ رہ گیا. تو یہ سارا دیکھیں امریکہ اس طرح کے ڈرامے کرتا رہتا ہے. ہمیں امریکہ کے ڈراموں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ جی امریکہ میں جشن ہو رہا ہے, انڈیا میں جشن ہو رہا ہے, اسرائیل میں بھی جشن ہو رہا ہے اور ہماری حکومت جشن کر رہی ہے اور یہ پتہ ہی نہیں ہے ہماری حکومت کا ہوا کیا ہے. اب یا تو آپ کم از کم قوم کے اگر لیڈر ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سیاست چمکانے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک ایک بات جو ہوئی ہے وہ بتائیں, اور اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ بھی بتائیں کہ ہمیں نہیں پتا, اور جنہیں پتا ہونا چاہیے پھر ان سے پوچھ کے بتائیں. ایک طرف وزیر اعظم مشاہد اللہ صاحب ایک سیکنڈ اجازت دیں, جن کو پتا ہونا چاہیے کیا ان کو قوم کے سامنے آ کے بتانا چاہیے براہ راست؟ دیکھیں وہ جب ہمارے وزیر اعظم یہ فرماتے ہیں, ابھی چند دن پہلے انہوں نے 4 دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہی کرتی ہیں ایجنسیاں, تو پھر تو وزیر اعظم اور حکومت کا جواب دینا ہوگا نا. ایجنسیاں تو ڈائریکٹلی خود جواب کبھی بھی نہیں دیتی. اور ہاں یا تو وزیر اعظم یہ کہیں کہ جی ہم وہ شترے بے مہار ہیں, ہمارا ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, پھر ہم یہ بات کر سکتے ہیں جو آپ فرما رہی ہیں. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارے کہنے پہ کرتے ہیں, تو پھر تو حکومت کو جواب دینا ہوگا. اور یہ 4 دن پرانی بات ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. جب چودھری نثار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ امریکہ میں کیا بات ہوئی ہے CIA چیف سے, ہمارے انٹیلیجنس چیف کی, تو وہ مذاق میں اڑا دی جاتی ہے بات, اور اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے جی صاحب ہمیں سب پتا ہے. بھائی اگر تمہیں پتا ہے تو قوم کو کیوں اس وقت آپ نے اتنے شدید کرب میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ یہ درست بات ہے جو اوریا کر رہے ہیں اور جو فرید پراچا صاحب کر رہے ہیں کہ کل کو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے, اس میں بھی بات آ سکتی ہے. اور امریکہ کی جتنے بھی وہ اس طرح کے ایونٹ کریٹ کرتا ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں. اور ایک بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ اتنی زبردست پچھلے 10 سال میں جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں ملا. ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اسی ذلت اور رسوائی کے سمندر میں ہم نے غوطے لگانے ہیں یا اس غوطے سے باہر سمندر سے باہر بھی نکلنے کی کوشش کرنی ہے. اسی فیصلے کے بارے میں اور بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اوریہ مقبول جان صاحب, میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں 2009 میں ریمان ملک صاحب سے جب پوچھا گیا, ایک US ڈیلیگیشن نے پوچھا کہ کدھر ہیں اسامہ بن لادن, ان کی ایگزیکٹ ورڈ سے I have no clue. انہوں نے کہا کہ شاید سعودی عربیہ میں ہوگا, یمن میں ہوگا, شاید ایران میں ہو, اپنا خاندان ادھر بھیجا ہوا ہے, شاید مر گیا ہو, ہمیں نہیں پتا. یعنی یہ کیا آج بھی ہماری قیادت جو ہے وہ اتنی ہی لاسٹ ہے؟ اور اگر قیادت لاسٹ ہے, عسکری قیادت, وہ بھی کیا اتنی لاسٹ ہے؟ ہماری ایجنسیز کو بیسٹ ان دا ورلڈ مانا جاتا ہے. اس کا جواب ضرور دیجیے گا آفٹر ویری شارٹ بریک.